بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اس سورت کا نام سورہ یاسین شریف ہے۔ اس سورت کے اندر 5 رکوع اور 83 آیات ہیں۔ اس سورت کی کچھ خصوصیات ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف قرآن کریم کا دل ہے، اور حدیث کے بعض الفاظ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یاسین شریف کو قلب قرآنی فرمانے کی یہ وجہ بتلائی ہے کہ اس صورت میں قیامت اور حشر و نشر کے مضامین خاص تفصیل اور بلاغت کے ساتھ آئے ہیں، اور اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقوف ہے۔ خوف آخرت ہی انسان کو عمل صالح کے لیے مضبوط کرتی ہے، اور وہی اس کو ناجائز خواہشات اور حرام سے روکتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر اس کے اور بھی نام آئے ہیں۔ یہ ضرورت کے وقت میں پڑھی جانے والی صورت ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر اس سورت کی تلاوت عین اس وقت میں پڑھی جائے جب موت بالکل قریب آ چکی ہے اور انسان بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، اس وقت میں اگر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اس سورت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی روح نکلنے میں جسم سے آسانی فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے اور تو اس کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے یہ موت کے وقت کی کیفیت ہے کہ جیسے ایک خاردار کوئی جگہ ہو یا کانٹوں دار کوئی درخت ہو اور اس کے اوپر ایک سوتی چادر گیر دی جائے اور اس کو کھینچا جائے، جس طریقے سے وہ کانٹے اس چادر کو پھاڑ دیں گے اور اس کا ریزہ ہو جائے گا، جس طریقے سے وہ اس کے اندر کانٹے چبھنے کی وجہ سے اس چادر کی حقیقت ختم ہو جائے گی، اسی طریقے سے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے احوال کو ذکر کیا ہے۔ عقیدہ ضروری ہے، اور قرآن کریم کے 3 مضامین ہیں خاص طور پر۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر عقیدہ آخرت کو ذکر کیا ہے، آخرت کے مضامین کو اس سورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ میں اس سورت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک خاص اپنے سامعین حضرات سے کہتا ہوں کہ ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں لیکن
کبھی غور نہیں کیا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس صورت کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اور حد تو اس بات کی ہو گئی کہ ہم خود تو علم حاصل کیا ہی نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھلاتے۔ جب ہم خود علم حاصل نہیں کر رکھا ہے تو کم سے کم اپنے بچوں کو سکھلائیں۔ اور علم دین سکھلانا ہر مسلمان پر، علم دین کا سیکھنا مرد ہو یا عورت، اتنا تو فرض ہے کہ اس کو حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، اسے پتہ لگے کہ توحید کیا چیز ہے، رسالت کیا چیز ہے، اور آخرت کیا چیز ہے، کیا قرآن کریم کہنا چاہتا ہے۔ مسلمان اس سے غافل ہو گیا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کریم سے اتنے دور کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ دنیا میں آئے، کمائے اور چلا جائے، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہی بتلاتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسان کی پیدائش اور انسان کی تخلیق اور انسان کو دنیا میں بھیجنا اور جن کو دنیا میں بھیجنا، جن کی پیدائش اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں جا کر کے نماز کو ادا کر لیا، بس یہ عبادت ہے۔ نہیں بھائی، حلال کمانا بھی ہے، حرام سے بچنا بھی ہے، معاملات بھی شریعت کے مطابق بنانے ہیں، اور معاشرتی زندگی یعنی گھریلو زندگی بھی شریعت کے مطابق بنانی ہے۔ تو اس پہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ الغرض، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے مضامین کو بیان فرمایا، اور اس صورت کا جب اللہ نے شروع فرمایا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، یاسین کے تعلق سے مفسرین نے ایک بات بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ یاسین جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کے معنی صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہیں، یا پھر اللہ کو اور اس کے رسول کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے اس کے معنی کو عام کرنے سے منع کر دیا۔ والقرآن الحکیم، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی یاسین شریف کی ابتدا کر رہے ہیں اور فرمایا یاسین، اس کے تعلق سے میں نے بتلایا کہ اس کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن با حکمت کی، حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی۔ انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھی راہ پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کو جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اعتراض کرنے والے تھے ان کو جواب دیا ہے۔ اعتراض کیا تھا؟ کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کی رسالت کا انکار ہوا ہے۔ تو اللہ نے تسلی دے دی کہ ان کے کہنے سے کوئی بات نہیں ہے، قسم ہے حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی، اللہ قسماً بات کہہ رہے ہیں۔ انک لمن المرسلین، سچ ہے یہ بات، تحقیقی ہے یہ بات کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور پیغمبروں میں سے تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر بھی ہیں، یعنی جو دعوت آپ دے رہے ہیں،
جو لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ سیدھے راستے کا ہے، وہ سچے لوگوں کا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ قرآن کریم جو ہے اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے بلکہ تم تو اپنی طرف سے گھڑتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ قرآن کریم کا جو نزول ہے یہ زبردست مہربان رب کی طرف سے ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اس قرآن کا نزول کیوں ہوا ہے۔ فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ تاکہ آپ ڈرائیں، نبی کو حکم ہے تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو اس قرآن کریم کے ذریعے سے جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ فہم غافلون، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ بتلا دیا تاکہ آپ اولاً ایسے لوگوں کو عذاب خداوندی سے ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، سو اسی وجہ سے وہ غافل ہو گئے ہیں۔ باپ دادا کو نہ ڈرانا یہ کیا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبی کے درمیان میں کچھ وقفہ گزرا ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو زمانہ گزرا ہے، اس درمیان میں جو شریعت موجود تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ تو کچھ تو یہ کہ لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا، جو لوگ ڈرانے والے تھے، جو لوگ صحیح دین پیش کرنے والے تھے، ان کی لوگوں نے مانی نہیں، اور اگر کوئی شریعت کا کوئی جز ان کے پاس بھی تھا، نمبر ایک تو وہ تغیر اور تبدیل ہوا موجود تھا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی وہ بات سنتے نہیں تھے، کیونکہ جس طریقے سے نبی اپنی بات کو پیش کرتا ہے تو نبی کے بعد، یعنی نبی تو نمائندہ خدا ہوتا ہے نا، تو جیسے نمائندہ خدا اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے، شریعت کو سمجھا سکتا ہے، جتنی مؤثر اس کی بات ہوتی ہے اتنی دوسروں کی نہیں ہوتی، تو لہٰذا ان کے درمیان میں جو لوگ سمجھانے کے لیے آئے بھی تو ان کی بات مؤثر نہیں ہوئی، اور جو شریعت ان تک پہنچی ہو سکتا ہے وہ تبدیل ہو گئی ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ڈرایا نہیں گیا، کیونکہ حقیقت میں ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، بس یہ اپنے بڑوں کو دیکھتے دیکھتے، اور یہ لوگ ان کے آباء و اجداد کو کوئی صحیح شریعت سمجھانے والا نہیں آیا، لہٰذا یہ غافل ہو گئے ہیں، اور جو شریعت تھی وہ تبدیل شدہ تھی۔ تو آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، یہ غفلت میں ہیں۔ تو غور اس بات کی ہے کہ اگر زمانہ ہم بھی اپنے آپ کو اس طرح دور کر دیں تو ہم بھی غافلین میں سے ہی ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب کچھ لوگوں کو جب دین کی دعوت پیش کر دی گئی اور وہ پھر بھی نہیں مانے، اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد، اپنے اناد اور اپنے آپ کو جہالت میں ڈالنے کے باوجود وہ اس حد تک چلے گئے جہالت میں ڈالتے ہوئے، اس حد تک چلے گئے جہالت میں ڈالتے ہوئے کہ وہ اب حق کی بات ان کو پیش بھی کی جائے تو اثر اندازی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان میں سے بہت سارے اوپر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنا دیا تو اس کو دو اختیار رکھے ہیں اس کے پاس، ایک سچ راستے کا، ایک اچھے راستے کا، ایک صراط مستقیم کا، ایک سیدھی بات کا، اور دوسرا برائیوں کا راستہ۔ اللہ نے تقدیری فیصلہ لکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بندے کو ایک اختیار بھی دیا، اور وہ اختیار کیا تھا کہ اگر چاہے تو برائی اختیار کر لے اور اگر چاہے تو بھلائی اختیار کر لے۔ لیکن یہ لوگ برائی میں اس قدر چلے گئے کہ اب حق کی طرف لوٹ کر کے آنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی
اللہ کا یہ نظام ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب برائی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے۔ نہیں بھائی، تیرا بہت کچھ بگڑ گیا ہے، تیری آخرت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، تیرا تو بہت کچھ بگڑ گیا ہے۔ اور وہ بگڑنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے بہت ساروں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے تقدیری طور پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، کیسے ہو گیا ان کے ساتھ؟ ایسے ہو گئے وہ لوگ کہ گویا کہ اللہ نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں اغلال توق ڈال دیے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، وہ توق ان کی یہ ٹھوڑی جو ہے نا اس تک اڑ گئے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بس ان کے سر جو ہیں وہ اوپر کو اٹھے کے اٹھے رہ گئے۔ اب انسان کو اگر یہاں پر کوئی چیز لگا دی جائے تو وہ نہیں دیکھ پائے گا نا کہ اس کا قدم کہاں گر رہا ہے۔ تو گویا کہ جب یہ برائی میں چلتے ہی رہے اور حد درجے برائی کرتے رہے تو ایسا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کی گردنوں کے اندر کیا کر دیا؟ ان کی گردنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ توق لگا دیا، یعنی ہم نے گویا کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑی تک اڑ گئے ہیں جن سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اب جب اوپر کو سر اٹھ گیا تو اب نیچے نہیں دیکھ رہا کہ اس کا کھائی میں پیر جا رہا ہے، گڑھے میں پیر جا رہا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے۔ تو گناہوں میں جاتے جاتے آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے گویا کہ اس کی گردن میں توق اللہ کا ڈل گیا ہے، اب وہ حق کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگلی آیت فرما وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک ان کے پیچھے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چاروں طرف سے ان کو احاطے میں لے لیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ نہیں دیکھ سکتے۔ انسان کو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ انسان خود کو نہ دیکھے، ایک یہ کہ انسان آس پاس کی چیزوں کو بھی نہ دیکھے۔ تو اگر انسان خود کو نہیں دیکھ رہا لیکن آس پاس میں اگر صحیح راہ مل جائے تو پھر بھی اس کو اثر انداز ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ تو گناہوں میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ اللہ نے ان کو خود کو دیکھنا بھی بنا کر دیا کیونکہ ان کی گردن میں توق لگا دیا، اور ان کے آس پاس بھی دیکھنا ان کو منع کر دیا کیونکہ ایک دیوار ان کے پیچھے، ایک دیوار ان کے آگے، ایک دیوار ان کے آگے، ایک دیوار ان کے پیچھے، اور چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ حق کی راہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب سوال یہ ہوگا جب یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، نہیں، ان کو اللہ نے اختیار دیا تھا، انہوں نے اس اختیار کو ناجائز استعمال کرا، انہوں نے اس اختیار کو برائی میں استعمال کرا، اچھائی کو اختیار نہیں کیا، اللہ نے تقدیری فیصلہ ان پر فرما دیا کہ اب یہ حق کی بات قبول نہیں کر سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمارے لیے اپنے دل کے اندر درد رکھنے والا نبی، ہر وقت ہماری ہدایت کے لیے کوششیں کرنے والا نبی، اور بس یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جائے، ایسا نبی جو ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، بے حد پیار کرتا ہے۔ آخری وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت آ رہی ہے تو موت کو بھی یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ موت بس مجھ پر جتنی تکلیفیں دینی ہے دے لے، لیکن میری امت کے کسی فرد کو پریشان مت کرنا، مجھ محمد پر سب تکلیفیں جتنی تکلیفیں دینی ہے مجھے دے لے، بس مجھ پر زور زبردستی جو کچھ آزمانا ہے آزما لے، میری امت کے کسی فرد کو پریشان مت کرنا، تکلیف مت دینا۔ واہ کیا انداز ہے اس نبی کا، اور ہمارے درمیان میں، اور ہم اس نبی کے کیسے پیروکار ہیں، غور کریں ہمارے چہروں سے
نبی کی سنت غائب ہے. ہمارے چلنے سے، ہمارے پھرنے سے، ہمارے بولنے سے اسلامی تہذیب آتی نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنی دور کر دیا ہے کہ ہم سے تو اب دین کی کوئی شک اور دین کا کوئی شبہ بھی ہم سے نہیں نکلتا، بلکہ ہم تو دین سے دور ہی دور ہیں. ہمارے درمیان میں سو دینداری کی بو آتی نہیں ہے. آخر یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو طاقوں میں سجا دیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ طاقوں میں تو سجایا ہی، لیکن اتنے اونچے سجا دیا کہ ایک بہت خوبصورت الماری بنائی کہ قرآن کریم ہے، اور اس الماری میں خوبصورت چمکنے کے لیے سجا دیا. او بھائی، اس کو پڑھ کر کے تو دل چمکانا تھا، تو نے الماری چمکا رکھی ہے اس کے ذریعے سے کہ یہ خاص الماری ہے، اس میں قرآن کریم رکھا جائے گا. او بھائی، زیادہ خوبصورت الماری نہ ہو قرآن کریم کے رکھنے کے لیے، اپنا دل بناؤ قرآن کریم کو سجانے کے لیے. تو اب نبی مغموم ہے کہ کسی طریقے سے یہ ایمان لے آئیں، کسی طریقے سے. تو اللہ نے فرمایا بس ان سے مایوس ہو جاؤ، بس یہ ایمان لانے والے نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. برابر ہے ان کے اوپر آپ کا ڈرانا یا ان کو نہ ڈرانا. لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ ان پر محنت کریں یا نہ کریں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے اپنے رسول کو کہہ دیا ان سے الگ ہو جاؤ، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان کو ڈرانا یا نہ ڈرایا جاوے. لا یؤمنون، یہ نہیں ایمان لے آئیں گے. یعنی نبی کو فرما دیا کہ آپ ان پر محنت کریں یا نہ کریں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ اللہ، یہ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جو نبی درد رکھ رہا ہے اس نبی کو بھی اللہ نے فرما دیا کہ یہ اس حد تک چلے گئے ہیں برائی کے اندر کہ اب ان پر برائی کی مہر لگ چکی ہے، اب ہدایت ان کے مقدر میں نہیں رہی ہے. آگے فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اور آپ تو ایسے شخص کو ڈرائیں گے اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے، جس کو ڈرائیں گے وہ آپ تو ڈرائیے ایسے شخص کو. کیسے کو؟ من اتبع الذکر، جو نصیحت قبول کرنے والا ہے، نصیحت پر چلنے والا ہے. وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں رحمان سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. کس چیز کی؟ آپ اس کو کس چیز کی خوشخبری دیجئے؟ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ اس کو خوشخبری دیجئے بخشش کی، مغفرت کی، واجر کریم، اور عمدہ اجر کی. اللہ نے فرمایا ہم بھی آپ اپنی بول چال میں کہتے ہیں نا، کیا نصیحت کریں اس کو، یہ نصیحت سنتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا نصیحت. یعنی ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، جب کوئی کسی بڑے سے کو آپ اس کو سمجھا کے دیکھیں تو بڑے کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا سمجھائیں اسے، اس کے اوپر تو اتنی جہالت چھائی ہوئی ہے، وہ بڑوں کی مانتا کہاں ہے، وہ سمجھتا کہاں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ڈرانا جو ہے وہ ایسے لوگوں پر ہے جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں اور رحمان سے غیبی طریقے سے ڈرنے والے ہیں، غیبی طور پر. کس چیز کی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جس کو ڈرائیں گے اور وہ نصیحت پر چلنے والا ہوگا اور وہ رحمان سے غیب میں بھی غیبی طور پر ڈرتا ہوگا، تو آپ اس کو خوشخبری سنائیے، پروانہ دیجئے اس کو. کس چیز کا؟ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بخشش کا اور عمدہ اجر کا. اس آیت کے ذریعے سے لفظ غیب، اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ گناہ کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر ہمیں گناہ کرتے ہوئے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی برائی کرتے ہوئے، بد نظری کرتے ہوئے اگر ہمیں کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو نا، جس بچے کی عمر سمجھداری جس کے اندر ہو، تو ہم اس کی بھی حیا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، کبھی بدنامگی نہ ہو جائے. اللہ تو ہر وقت، اللہ فرماتے ہیں کہ تو کس سے بچ رہا ہے؟ اللہ تو تیری آنکھ کی چوریوں کو، تیرے دل کے اندر وسوسے چلنے کو بھی جانتا ہے. بھئی اپنی آنکھ کو بھی حفاظت میں کر. اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ جو ہے
وہ تو آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو تیرے دل میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بھائی اللہ سے ڈرنا ہے تو غیبی طور پر ڈرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں۔ یعنی یا تو مسجد میں ہی شراب پی لو جب شرابی پینی ہے، ورنہ تو وہ جگہ تلاش کرو جہاں رب نہیں ہے۔ بھائی اللہ ہر جگہ پر ہے، مسجد میں بھی اللہ ہے، ہم اپنے گھر ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر بندے کو یہ خیال ہو جائے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ گناہ نہیں کرتا۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اللہ کہتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے ایک زبان ہو کر کے گواہی دی تھی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں، الف سے الستو کی پکار، الف سے الستو کی پکار اور با سے بلا کا اقرار، اگر انسان کو اس کا خیال ہو جائے کہ تجھ سے سوال ہوا تھا اور تو نے جواب کیا دیا تھا، تو بس وہ اس میں بندگی آ جاتی ہے، اسے اللہ کی بندگی آ جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ یہ سمجھ لے کہ تو نے اللہ سے کیا وعدہ کر رکھا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، تو اس پہ بندگی آ جاتی ہے۔ ہم دنیا کو اصل جگہ سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ اصل دنیا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو رحمان سے غیبی طور پر ڈرا، آپ اس کو فبشر ہوئی مغفرت واجر کریم، آپ اس کو خوشخبری دیجیے کس کی؟ مغفرت کی اور عمدہ اجر کی۔ آگے فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اس خیال میں مت رہنا کہ دنیا سے چلے گئے اب کچھ نہیں ہے، نہیں، یہ بھی ایک انکار تھا ان کا، یہ منکرین تھے، بعد الموت کے منکر تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ منکروں سے کہو، یہ بات ان کو بتاؤ، قرآن کریم کے ذریعے سے اعلان کر دیا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب، غور کرنے کی چیز ہے یہ، اللہ نے نکتب کہا کہ ہم لکھتے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، کیا؟ ما قدموا، جو وہ کر کے آگے بھیجتے ہیں، وآثارهم، اور جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب اس کی دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک آدمی نے یہ اصول بنایا کہ ہم رات کو کیا کریں گے، رات کو سب بیٹھا کریں گے اور قرآن کریم کی تھوڑی دیر تلاوت کریں گے اور اس کے ترجمہ پڑھا، تعلیم کیا کریں گے کسی کتاب کی، قرآن کریم کے ترجمے کی۔ بہرحال اپنے گھر میں یہ ماحول بنایا۔ اب دادا جان نے یہ کام شروع کیا، اب اس کا بیٹا آیا، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، پوتا آیا، وہ بھی اپنے دادا کی روش پہ چلا ہوا ہے۔ تو دادا نے جو کام کیا ہے، جو نیک ایک کام کی اپنے گھر کے اندر ایک بنیاد ڈالی ہے، اب وہ کام اللہ نے لکھ لیا ہے اور دادا کا اجر جاری کر دیا ہے۔ اب بیٹا اسی کام کو کر رہا ہے، تو بیٹے کو تو ثواب اس نیکی کا مل ہی رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں دادا کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے، اور اس بیٹے کے ثواب سے کچھ بھی نہیں کم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے پوتا، خاندان در خاندان لوگ، بہت سارے لوگ اس روش پہ جڑ گئے ہیں اور اس کام پر جڑ گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرنے والے کا اجر بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور جتنے عمل کرتے جائیں گے ان کو بھی ثواب برابر ملتا جائے گا۔ جیسا کہ ہمارے تبلیغی جماعت ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرکزہ نے مانگ کے اللہ سے رو رو کر کے ایک مشن جاری کر دیا۔ کیا مشن؟ کہ نبی کی جو سنتیں دنیا میں مٹ گئی تھی اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑی جماعت بغیر کسی سیاست کے اللہ نے کھڑی کرا دی ہے۔ تو
اب جتنے لوگ اس تبلیغی جماعت کے ذریعے سے عمل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب کو، بانی تبلیغ، ان کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو وآثارہم، جو اثر چھوڑا ہے، دیکھو اثر چھوڑ گیا نا، اب ہم بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، عوام، خواص، علماء، غیر علماء، سب جڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو کوئی برائی ایجاد کر دیتا ہے، مثلا فلمی ہال کھول دیا ہے اور اب اس کے اندر ایک فلم چلنے لگ گئی ہے، برائی پھیلنے لگ گئی ہے، اب آنے والا بھی دیکھ رہا ہے، دوسرا بھی اس کے نائبین آ رہے ہیں اس شخص کے، وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کو تو گناہ ملا ہی ہے اس کا، لیکن اس کا جو نائب آ رہا ہے وہ جو گناہ کرے گا اتنا ہی گناہ پھر اس کے باپ کو ملے گا، اس کے سرپرست کو ملے گا، اور اس کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حسنہ کا بھی یہی معاملہ ہے اور سیئہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان جو وہ کام کر کے آگے بھیج رہے ہیں، جو نیک کام، برے کام آگے بھیج رہے ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں، وآثارہم، اور جو پیچھے ان کے پیروکار کام کریں گے اس کو بھی لکھ رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم ہر چیز کو ہم نے احاطہ کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، فی امام مبین، کس میں؟ کھلی ہوئی کتاب میں۔ اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی روزانہ کے معمول پر اللہ تبارک و تعالی رجسٹر تیار کراتے ہیں۔ تو منکرین کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، انہوں نے 3 طرح کے انکار کیے۔ نمبر 1، آپ رسول نہیں، اللہ فرما دیا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ دوسرا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں، تنزیل العزیز الرحیم، زبردست مہربان کی طرف سے نازل ہے۔ اور چوتھا تیسرا تھا کہ مردہ ہونے کے بعد کون زندہ کریں گے؟ اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ جو منکرین ہیں ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیجئے۔ یہ بستی کون سی بستی ہے؟ مفسرین نے مختلف شہروں کے نام لکھے ہیں، لیکن کوئی متعین نہیں کیا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو بستی جس کا تذکرہ قرآن کریم نے سورہ یاسین کے اندر کیا ہے، یہ شہر انطاکیہ ہے، لیکن بات صحیح یہ ہے کہ یہ جو شہر انطاکیہ ہے اس کے تعلق سے بھی بہت ساری روایات ایسی ہیں جو اس شہر انطاکیہ کے اس آیت کے تحت ہونے کو تذبذب میں ڈال دیتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کا نام ہی ذکر نہیں کیا، جیسا کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اس بستی کے نام کو مبہم رکھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پر زور نہ ڈالیں کہ یہ کون سی بستی تھی، بلکہ جو اللہ ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھیں، اس سے عبرت حاصل کریں اور اس کو دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، کیا بتایا ہے۔ اس بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نبیوں کو بھیجا ہے اس بستی والوں کی طرف۔ ان نبیوں کے نام حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھے، صادق، مصدوق اور شلوم۔ ایک روایت کے تحت ان 3 نبیوں کے نام حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان نے معارف القرآن کے اندر لکھے، صادق، مصدوق اور شلوم۔ الغرض وہ واقعہ کیا ہے؟
وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہا، اے محمد، اے پیغمبر، یہ جو منکرین ہیں ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیجیے ان کے سامنے، اور یہ واقعہ عبرت ہے سب کے لیے۔ آج تک قرآن کریم کا حصہ ہے، تلاوت ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بھی عبرت ہے اس کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں مثال بیان کیجیے ان کے لیے، ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجیے۔ اذ جاء المرسلون، جب ان بستی والوں کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، بھیجا ہم نے ان لوگوں کی طرف، ان بستی والوں کی طرف 2 پیغمبروں کو۔ فکذبوہما، ان بستی والوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ آپ نبی نہیں ہیں، جبھی تو قرآن کریم کہتا ہے انک لمن المرسلین، ان کا بھی یہی تھا معاملہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے پاس 2 پیغمبر بھیجے، فکذبوہما، انہوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، تو ہم نے ان 2 پیغمبروں کو ایک تیسرا اور بھیج کر کے قوت بخشی۔ اب صحیح بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے۔ پیغمبر ہونے کے لیے زیادہ مضبوط جو بات ہے کہ ان کی نسبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف فرما رہے ہیں، تو اس لیے ان کو پیغمبر اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی کہنے میں زیادہ قوت ملتی ہے۔ لیکن صراحت نہیں ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے، کیونکہ رسول جو ہے وہ پیغام رساں اور قاصد کو بھی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 3 آدمی منتخب کر کے کسی بستی کی طرف بھیجے گئے ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی ہے انہیں، لہذا اللہ نے اپنے نبی کے بھیجے ہوئے قاصد کو، رسول کو، اپنے کسی کی ہدایت کے، کسی کو دعوت دینے کے لیے بھیجے ہوئے قاصدوں کو اللہ نے ان کی نسبت اپنی طرف کر لی ہو۔ لیکن زیادہ مضبوط یہی بات ہے کہ یہ نبی ہی تھے۔ تو پہلے 2 بھیجے تو ان لوگوں نے جھٹلائے، تو اللہ نے تیسرے کے ذریعے سے فعززنا بثالث، تیسرے کے ذریعے سے ان 2 کو قوت بخشی۔ اب ان تینوں نے مل کر قوم کو کہا، فقالوا، ان بستی والوں سے کہا، فقالوا انا الیکم مرسلون، ان نبیوں نے کہا انا الیکم، ہم تمہاری طرف رسول، پیغام رساں بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، ہم تمہارے طرف توحید کی دعوت لے کر کے بھیجے گئے ہیں۔ ان گاؤں والوں نے کیا کیا؟ منکرین کو بتلاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان منکرین کو بتلاؤ یہ بات۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ انکار جو کر رہے ہیں ان کو بتلاؤ کہ ان بستی والوں نے کیا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ بستی والے کہتے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بستی والوں نے کہا ما انتم، تم نہیں ہو، الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، ہمارے ہی طرح، ہمارے ہی مثل جو ہے بشر ہو، آدمی ہو، انسان ہو، تمہارے اندر کیا خصوصیت ہے نبی؟ تمہارا بھی یہی بات ہے نا کہ نبی نہیں ہے۔ نبی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور عجیب مخلوق ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی نہیں، ہم تو نبی انہی میں سے بھیجتے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہماری ہی طرح آدمی ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، ان انتم الا تکذبون، اور تم جھوٹ بولتے ہو۔ نبی کو تکذیب کر رہے ہیں، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا بلکہ تم اپنی ہی طرف سے من گھڑت اور اپنی ہی طرف سے باتیں بتلا رہے ہو۔ یہی تو اعتراض ان کا تھا
تو اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے ان بستی والوں کا واقعہ بیان کرو۔ یہ قرآن کریم جو بیان ہو رہا ہے یہ ان کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے ان بستی والوں کا قصہ بیان کرو۔ اب نبی کا کام جو ہے، نبی تو نبی ہے، برداشت کرے گا ہر چیز کو، ہر طعنے کو سہے گا۔ ہم ہوتے تو بکھر جاتے ہیں ذرا سی دیر میں۔ دیکھو نبی کیسی مشفقانہ انداز سے دعوت پیش کر رہا ہے۔ آج ہمارے درمیان میں جو داعی ہیں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، اسے ان لوگوں کو ان آیات کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور طریقہ دعوت سیکھنا چاہیے۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ تم مانو یا نہ مانو، ہم دلیل دینے والے نہیں ہیں تمہیں، بھائی تمہیں دلیل دے کر کے ہم اپنی نبوت ثابت کریں گے، بلکہ قالوا ربنا، ان نبیوں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف پیغام رساں بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، ہم کو رسول بنایا گیا ہے، تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ ہمارا رب جانتا ہے۔ تو ہم جو ہے جھگڑا اپنی بات ثابت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی نہیں، اگر ہم سچے دل کے ہیں اور ہم سچی دعوت دے رہے ہیں تو بس اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہماری دعوت کو مؤثر بنا، اور اس طرز کو اختیار کریں کہ جھگڑے مت، اپنے آپ کو اچھا ثابت مت کرنے لگ جاؤ، بلکہ اچھا بن جاؤ، بس اللہ خود بخود تمہاری گواہی دینی شروع کر دے گا، اور دوسروں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود بخود دوسروں کی زبانوں پہ تمہارا تذکرہ کر دے گا۔ اور نبیوں نے دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ داری تو صاف صاف بات پہنچا دینے کی ہے، ہم نے تم تک دعوت پہنچا دی، حجت قائم کر دینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے جو کام ہے وہ کیا ہے؟ صاف صاف پہنچا دینا، اور ہم نے بات صاف صاف پہنچا دی ہے۔ لیکن انسان کا ایک فطرتی کام ہے گا کہ اگر کوئی کسی کا بیٹا جو ہے وہ اچھا کام کر لے نا تو کہتے ہیں ہمارے بچے نے محنت کی ہے، دیکھو یہ پاس ہو گیا ہے، یہ فلاں کام کر لیا ہے، اس کو اپنے بیٹے کی طرف نسبت منسوب کر دیتے ہیں، اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کوئی برا کام ہو جائے، مثلا ایگزام دیے فیل ہو گیا، یا کوئی کام کر رہا تھا اس میں بگاڑ آ گیا، تو اس کی نسبت دوسروں کی طرف کر دیتے ہیں۔ ماں صحبت ہمیں کہتے نہیں تجھے دوسروں کی صحبت میں مت بیٹھا کر، تو بھی انہی کی طرح نکلا، تو نے ان کی صحبت اختیار کی، مطلب اچھا کام ہو تو تمہارے بیٹے نے کر لیا، تم نے کر لیا، اور برائی آ گئی ہے تو دوسروں کی طرف گھیر دی، یہ کوئی سا اصول ہوا؟ تو اسی زمانے کے اندر قحط آیا تھا، تو یہ لوگ بھی اس قحط کو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، جب کفار نے کہا تھا کہ آپ نبی ہو تو دعا مانگو اللہ سے کہ ہم پہ پتھر برس جائیں، تو اللہ نے اعلان قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ نبی جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں ان پر نہیں عذاب آ سکتا، تو نبی جہاں ہوتا ہے وہاں تو رحمتیں آتی ہیں، اور ان کے درمیان میں نبی نہیں تھا، دور سے آئے تھے۔ اب ان لوگوں پر قحط آیا، پریشانی آئی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا یہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ لوگ کہنے لگے ہم تو تم کو منحوس دیکھتے ہیں، یعنی نبیوں سے ہی بدفعلی لے رہے ہیں، نبیوں کی طرف ہی منسوب کر رہے ہیں برائی کو، کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ تکلیف آ گئی ہے، اور آگے دھمکی بھی دی ہے، کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے برائی آئی ہے، اس کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اس کے ساتھ مت اٹھا کرو۔ نہیں بھائی، اپنے عمل سے آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے اپنے دعوے سے، اپنی دعوت سے، لنرجمنکم، تو ہم تم کو پتھروں سے سنگسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور سنگسار کرنے سے، پتھر مارنے سے پہلے، یعنی پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کرنے سے پہلے ہماری طرف سے پہنچے گا تم کو دردناک عذاب۔
اوہو، منحوسیت بھی نبی کی طرف گھیر رہے ہیں اور نبی کے در پہ ہو گئے ہیں، مخالفت پہ اتر آئے ہیں۔ آج اگرچہ نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کی شریعت کو ہم نے پس پشت ڈال کر کے مقابلے پہ آ گئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے، ان کے سامنے نبی تھا تو نبی کے سامنے سے وہ لوگ نبی کا سامنا کرتے تھے۔ آج ہم جو ہے نبی کی شریعت کے مقابلے میں آتے ہیں۔ شادی دیکھو، طوفان بدتمیزی، اللہ اللہ توبہ یا اللہ۔ یہاں تلک کہ اب تو مردوں کی محفلیں بھی، میت کا ماحول بھی شادیوں جیسا ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد محترم ہیں مولانا شبیر صاحب، وہ فرماتے تھے کہ اگر یوں کہتے تھے نا پہلے کہ فلاں آدمی مر گیا تو سننے والے کو لفظ موت اور مرنا تھوڑا سا خوف دلاتا تھا، لیکن اب جو ہے ترقیاتی لوگ ہو گئے ہیں بقول ان پڑھے لکھے آدمیوں کے، جو اپنی ذہن کو مغربی دنیا سے سجائے ہوئے ہیں، تو ان کے ذہن ان کے مقابلے میں وہ ترقیاتی ہو گئے ہیں۔ ہمیں تو قرآن سے محبت ہے بھائی، قرآن عزت دینے والا ہے، قرآن ذلت سے نکالنے والا ہے، اور اللہ فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز پر قدرت اللہ کی ہے اور عزت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ آج کل تو بھائی موت کا لفظ بھی جو ہے بڑا ہی خوبصورت ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کسی کی موت کی خبر دیتے نا، وہ کہتے ہیں میرے دادا جان جو ہے وہ اسپائر ہو گئے ہیں۔ اسپائر سے ایسا لگتا ہے جیسے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر کھانا کھا رہے ہوں بیٹھ کے۔ تو جب ہم نے یعنی موت، انتقال، مرنا، میت ہو جانا، دنیا سے چلا جانا، ایسے لفظ جب استعمال ہوتے تو خوف محسوس ہوتا تھا۔ اور میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے پیش کروں، میں ناظرین سے بات بتا رہا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو جب گاؤں کے اندر کسی کی میت ہو جاتی، پورے گاؤں کے اوپر ہم ماحول دیکھتے تھے اور اس کا اثر دیکھتے تھے کہ فلاں مر گیا ہے، فلاں مر گیا ہے، فلاں کی موت ہو گئی ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، ایک دن ہمیں چلا جانا ہے۔ لیکن اب جیسے ہی اب آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں میت ہو گئی ہے تو کوئی کہہ رہا ہے بھائی کھانے کا انتظام کرو، پینے کا انتظام کرو، اور دوسرے لوگ اسی برائی کے اندر مشغول ہیں، اپنے آپ کو ذرا سے بھی تبدیل نہیں کرتے۔ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے اصلی بات کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے اپنے آپ کو دور اور دنیا سے محبت اس قدر بٹھا لی، حالانکہ دنیا بہت تھوڑے دن کا ہے، بہت تھوڑے دن کی چیز ہے، لیکن اس کو اصل سمجھ لیا اور اس کے علاوہ زندگی جو آخرت کی ہے اس کو ہم بھلا بیٹھے، حالانکہ دنیا اصل نہیں ہے۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا تھوڑے سے دن، پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ تھوڑے سے دن نفع اور فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو فرماتے قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس دیکھ رہے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر تم نباز نہ آئے اپنی دعوت سے، لنرجمنکم، تو ہم تم کو رجم کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور رجم کرنے سے پہلے، پتھر مارنے سے پہلے ہماری طرف سے تم کو سخت عذاب پہنچے گا، دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب نبی کیا مشفقانہ انداز سے پھر بھی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ نبی نمائندہ خدا ہے اور اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنمی ہو۔ اللہ تو ہدایت کے سامان پیدا کرتا ہے اور ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر آگے چل کر کے وہ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت جو اختیار کرتا ہے کرتا رہے۔ ان نبیوں نے اور ان رسولوں نے فرمایا قالوا طائرکم معکم، تمہاری منحوسیت تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ کیا؟ تکذیب نبیوں کو جھٹلانا، قرآن کریم کا انکار کرنا، یعنی اس وقت کی شریعت کا انکار کرنا، جو بھی شریعت تھی جب بھی دعوت وہ لے کر کے آئے تھے، توحید تو بہرحال اس میں بھی تھی، رسالت تو اس میں بھی تھی، جس طرح کی بھی وہ دعوت لے کر کے آئے تھے، جو بات
ان کی شریعت کے مطابق تھی، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں، اس میں منحوسیت نہیں، منحوسیت تو تمہاری ہے، تمہاری منحوسیت، تمہاری برائی تمہارے ساتھ ہے۔ کیا تم نبی کی تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو۔ آگے اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اور اللہ کے جو فرامین ہم تم کو سنا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم سب کچھ اس وجہ سے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے؟ بہت ساروں کو سمجھاتے ہیں لیکن وہ اور بھی بگڑاؤ کرتا ہے، بھئی تجھے ہم سمجھا رہے ہیں اسی لیے ہمارے اوپر تو جو ہے ڈنڈا لیے بیٹھا ہے، ہم تو تیرے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئے تجھ سے، ہم تو تجھے سمجھانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تجھے بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی فرما رہے ہیں اَإِن ذُكِّرْتُمْ، یہ تم سب کچھ جو کر رہے ہو اس وجہ سے کہ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تم کو سمجھایا جا رہا ہے، تم کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو ایسی قوم ہو، تم ایسے لوگ ہو، تم ایسی جماعت ہو، مسرفون جو حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب جب یہ نبی کے مقابلے میں آگے، تو جب نبی اس شہر کے اندر آئے تو ان نبیوں سے ایک شخص ان نبیوں پر ایمان لے آیا اور رسالت کو تسلیم کر لیا، توحید کی دعوت کو مان لیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کو پتہ لگا کہ میری قوم کے لوگ جو ہے ان نبیوں کے مقابلے میں ہے، بات نہیں مان رہے۔ تو قرآن کریم اس شخص کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے، اس شخص کا نام مفسرین نے روایات بیان کرتے ہوئے اس شخص کا نام حبیب نجار بیان کیا ہے۔ حبیب نجار اس شخص کا نام بیان کیا ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور شہر کے کنارے سے، دور کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم، اور قوم کو کہا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، تم اتباع کرو ان رسولوں کی، مانو بات ان رسولوں کی۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے اجر اجرت کا سوال نہیں کرتے، کسی چیز کا، کسی پیسوں کا، کسی لین دین کا سوال نہیں کرتے، وهم مهتدون، اور خود راہ راست پر ہیں، یعنی خود سچے راستے پر ہیں اور تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کر رہے ہیں، تو تم ایسے لوگوں کی بات مانو۔ اب ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآن کریم ہے، ہمیں قرآن کریم کی بات ماننی ہے۔ ان کے سامنے وہ شریعت تھی، تو قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے کہ وہ شخص دوڑ کر کے آیا اور اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے، قوم کے لوگوں کو بتلا رہا ہے۔ کتنی خیر خواہی ہے، کیسے لوگ ہوں گے وہ جو خود تو دین پر آئے ہیں، اپنی قوم کو جوڑ رہے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کے اندر دیکھو، دادا جی نماز پڑھتے ہیں، پوتے جی کو نہیں کہتے، اپنے بیٹوں کو نہیں کہتے، گھر کی عورتوں کو نہیں کہتے۔ میں حیران ہوں کہ مسلمان نماز چھوڑ رہا کس طرح ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی کون سی چیز ہے جو تجھے اللہ کے مقابلے میں لے کے آ گئی ہے؟ اس پر تو غور کرنا اور اس پر اپنے دماغ کو لگانا ہے۔ یہ سوچ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر برائی 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 بٹھا لیں ہم، بلکہ یہ تو اس لیے ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں کس بات کو، کہ بھائی ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ اس دنیا کے اندر آنا چلا جانا، کھانا پینا سونا، یہ تھوڑے ہی ہے۔ یہ دنیا کے اندر سے بڑے کہاں چلے گئے ہیں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، ان کے کیا قصور ہے؟ چلو ہم مان لیں بڑا عمر دراز ہو، اس کا کیا قصور ہے جو چھوٹا سا مر گیا ہے؟ تو دنیا جا رہی ہے، آ رہی ہے، ہماری تبدیل ہو رہی ہے دنیا کے احوال ہمارے سامنے، لیکن غور فکر نہیں کرتے۔ تو یہ دماغ برائی سوچنے کے لیے نہیں کہ فلاں نے یوں کر دیا، اس کے خلاف بولو، اس کے خلاف وہ کرو، اس کے مقابلے پاؤ، اس چیز کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو سوچنے کے لیے ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ تو یہ شخص، اس نے خود اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اس نے رسولوں کی بات کو مانی اور قوم کے لیے دوڑ کر کے آیا۔ فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ تم اتباع کرو ایسے لوگوں کی جو تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتے، وهم مهتدون، اور خود جو ہیں وہ راہ راست پر ہیں۔ اور آگے ایک عجیب طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ شخص کہتا ہے کیا ہو گیا مجھے کہ میں عبادت نہ کروں ایسی ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
اور اسی کی طرف تم بھی لوٹ کر کے جا. بھئی میں نے تو مان لیا اس بات کو کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کی عبادت کرنی ہے, اس کی طرف جانا ہے, لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ بات میرے ہی لیے ہے, بلکہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تم کو بھی اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے, تو تم کیوں نہیں عبادت کرتے؟ اور کمال یہ ہے, ہم کہتے ہیں بھئی عبادت کیوں نہیں کرتے تم؟ نہیں, وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. کیا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي, میں کیوں نہ عبادت کروں, میں کیوں نہ اللہ کے سامنے جھکوں, میں کیوں, کیا ہو گیا مجھے, وَمَا لِيَ, کیا ہوا مجھے کہ میں عبادت نہ کروں ایسی ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم کو بھی لوٹ کر کے جانا ہے, بلکہ مجھے تو عبادت کرنی چاہیے. اور آگے کہتا ہے کہ چلو ہم تمہاری بات مان لیں کہ یہ رسول سچے نہیں ہیں, بات سچی نہیں ہے, اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا, تو میری ایک چھوٹی سی بات کہی, سوالی انداز ہے, وہ پوچھ رہا ہے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً, کہ اگر میں بنا لوں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود, إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ, اور رحمان مجھے کچھ تکلیف پہنچا دے, کوئی پریشانی میں مجھے ڈال دے, لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون, تو ان غیر اللہ کے علاوہ جو میں معبود بناؤں گا ان کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی, ولا ینقذون, اور وہ اس تکلیف کو مجھ سے دور نہیں کر سکتے. تو جب ان کی سفارش بھی نہیں چل سکتی, یہ مجھ سے تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے, تو میں اللہ کو چھوڑ کر معبود کیوں بناؤں؟ بھائی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, جب اللہ ہی سب کچھ کرے گا تو پھر وہ شخص کہتا ہے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہ میں معبود اللہ کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور کو بنا لوں, اور رحمان اللہ مجھے کوئی مصیبت پہنچا دے, کوئی تکلیف میرے اوپر ڈال دے, تو ان کی سفارش کچھ نہیں کر سکتی, اور یہ ان کی سفارش سے مجھے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا, وہ کچھ بھی میرے لیے کامیاب نہیں ہو سکتی ان کی سفارش, ولا ینقذون, اور یہ اس تکلیف سے مجھ کو نکال بھی نہیں سکتے. انی اذا لفی ضلال مبین, اور اگر میں ایسا کر لیتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لیتا ہوں, انی اذا لفی ضلال مبین, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہوں. اور اے میری قوم کے لوگوں یہ بات بھی سنو, انی آمنت بربکم فاسمعون, میں تو ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر, فاسمعون, میری یہ بات غور سے سن لو. یہ جو میں بتلا رہا ہوں, جو مثال تمہیں دے رہا ہوں, جو ہدایت تمہیں کر رہا ہوں, جو نصیحتیں تمہیں کر رہا ہوں, جو میں تمہارے سامنے دعوت الہ اور دعوت توحید رکھ رہا ہوں, انی آمنت بربکم, میں تو اللہ پر ایمان لے کر کے آ چکا ہوں, فاسمعون, تم میری یہ بات سن لو. اب قرآن کریم آگے جو تذکرہ کرتا ہے, ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو مار دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس شخص کا کیا کیا, حبیب نجار کا, ان لوگوں نے, اس قوم نے, اس بستی والوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو سولی دے دیا, گلا گھونٹ کر کے یا پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ, یا تو فرشتوں نے کہا, یا خود اللہ کی ذات نے کہا, یا حضرت جبرائیل نے کہا, یا کسی اور فرشتے نے کہا. فرمایا کہا گیا کس کو, اس شخص کو, حبیب نجار کو, قیل ادخل الجنہ, کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اللہ نے, یہ انہوں نے مارا اور اللہ نے اس کے لیے کیا اعلان کر دیا, جنت کا دخول کر دیا. آگے فرمایا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس شخص کی دعا دیکھو, اس شخص کی تمنا دیکھو, اللہ اس شخص کی موت کی حالت کی کیفیت بھی بیان کر رہا ہے, اور اس مردہ ہونے کے بعد کی کیفیت بھی بیان کر رہا ہے کہ اس شخص کی تمنا کیا ہے. وہ شخص کہتا ہے یا لیت, کاش قومی, میری قوم کو, یعلمون, یہ بات معلوم ہو جائے, میری قوم کو یہ بات کسی طرح علم میں آ جائے, ان کو پتہ لگ جائے, کیا, بما غفر لی ربی, کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی, وجعلنی من المکرمین, اور مجھے جو ہے عزت دار لوگوں میں میرا شمار کر لیا. کس وجہ سے؟ توحید کو ماننے اور رسالت یعنی نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے کے بدلے میں. یعنی میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی. کس وجہ سے کر دی؟ کہ میں نے نبیوں کی بات کو مان لیا. وجعلنی من المکرمین, اللہ نے معاف تو کیا ہی کیا, اور مجھے عزت دار لوگوں میں, بلند لوگوں میں, جو اللہ کے پسندیدہ بنتے ہیں, ان میں بھی میرا شمار کر لیا. وما انزلنا
انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان کے سامنے تذکرہ کر دیجئے۔ کس چیز کا تذکرہ؟ کہ بستی والوں کا۔ ہم نے بستی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کے میت مرنے کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا۔ اب ان کو سزا بھی دینی ہے نا، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے، اللہ انجام بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ہم نے نہیں اتارا ان لوگوں پر اس کے بعد میں کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہم لشکر اتارنے والے تھے۔ مطلب کیا کہ اتنی بڑی طاقت نہیں تھی وہ کہ ہم لشکر اتار کر کے ان کو ہلاک کرتے، بلکہ ہمارا تو ایک فرشتہ اور ایک نمائندہ، اللہ کا ایک فرشتہ جو مخلوق ہے ان میں سے ہر ایک اتنی قوت کا مالک ہے کہ وہ زمین کو تہ و بالا کر سکتا ہے، اوپر اٹھا کر کے پٹک سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی ان پر، اور نہ ہم نے اتارا آسمان سے، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، نہ ان کی اوقات اتنی ہے کہ ان کے مقابلے میں لشکر اتارا جائے۔ مٹھی بھر لوگوں کے مقابلے میں کیا لشکر اتارنا، ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اے منکرو تم یہ بات سمجھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ نے جو عذاب ان پہ نازل کیا ہے، آگے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ذکر کیا ہے اللہ نے۔ ہمارا کہ ان منکرین سے بتلاؤ کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی لشکر نہیں اتارے، بہت بڑے فوج کے ایک جتھے نہیں اتارے ان کے اوپر، بلکہ کیا ہوا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کے ایسے دونوں طرف سے اس طرح سے پکڑ کر کے ایک چیخ ماری بہت زور سے، ایک آواز دی بہت زور سے، فاذا هم خامدون، بس وہ ٹھنڈے ہو گئے اسی آواز سے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، مگر ان کے لیے سزا کیا تھی، وہ ایک زبردست چیخ تھی، فاذا هم خامدون، بس جس تک اور جہاں تک وہ چیخ پہنچی بس وہ لوگ ٹھنڈے ہو گئے۔ مطلب کیا ہے، انسان کے اندر جو سانس چل رہا ہے، حرکت ہے، اس کو حرارت سے تعبیر کیا ہے، گرمی سے تعبیر کیا ہے، اور جب مر گیا آدمی اس کو ٹھنڈک سے تعبیر کیا ہے۔ لفظ میت استعمال نہیں کیا، بلکہ گرمی اور مردہ کو ٹھنڈک سے تعبیر کیا۔ فرمایا کہ ان کی سزا کیا بنی، ان کے لیے عذاب کیا بنا، ان کی تباہی کا ذریعہ کیا بنا، بہت بڑی فوج اور بہت بڑا لشکر نہیں بنا، اور کیا بنا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ان کی سزا جو تھی وہ ایک خطرناک اور بھیانک آواز تھی، فاذا هم خامدون، بس وہ اس آواز کو سنی اور ٹھنڈے ہو گئے، یعنی مر گئے۔ اور یہ آواز میں نے بتلا دی، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں وہ اس کے گیٹ اور اس شہر کے دونوں جو اس کی حد بندیاں تھی، اس حد بندی دونوں طرف ایسے پکڑا اور ایک زبردست چیخ لگائی، جس چیخ کی وجہ سے اس بستی کے رہنے والوں میں سے ہر بندہ خاک آلود ہو گیا، مٹی بن گیا، ختم ہو گیا، راکھ ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا۔ اللہ فرماتے یا حسرتنا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ایسی قوم بہت ساری گزری ہے کہ جب ان کے پاس نبی آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ مذاق اڑایا، اور یہ منکرین بھی یہی کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کرو، کیا، یا حسرتنا علی العباد، افسوس ہے ایسے بندوں پر، افسوس ہے ایسے لوگوں پر، افسوس ہے ایسے بندوں پر، کیا، ما یاتیہم من رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، جب بھی رسول آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے ان کے ساتھ ٹھٹا کیا، مذاق کیا، استہزاء کیا ان کا، انہوں نے مذاق اڑایا، ان کے ساتھ ٹھٹا کیا، مذاق اڑایا ان کا۔ افسوس ہے ایسے بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ تو یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ پہلے بھی جو قومیں آئی ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، کیا کہ وہ جب نبی کوئی آتا ان کے پاس میں تو اس کے ساتھ وہ اس کا ٹھٹا اڑاتے، مذاق بناتے اس کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ ان لوگوں کو جو یہ بستی والے تھے اور یہ سامنے والے، ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیا، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، مطلب کیا دیکھتے تو ہیں
لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رکھا ہے یہ بات. مطلب یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے. الم یرو کم اہلکنا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ، کتنی جماعتیں ہم نے ہلاک کر دی ہے ان سے پہلے بھی، اس دنیا سے ختم کر دیا ہم نے. کتنی جماعتیں ہیں ایسی، کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں ایسی کہ جن کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. کیا یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے؟ انہم الیہم لا یرجعون، اس بات کو نہیں دیکھتے جو ہلاک شدہ لوگ ہیں وہ ان کی طرف لوٹ کر کے نہیں آتے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہم بھی دیکھیں ہمارے بڑے کہاں ہیں، ہمارے دادا ابا، ہمارے پردادا ابو جی، ہماری نانی جان، ہمارے نانا جان کہاں ہیں؟ ہمارے بڑے چھوٹے جو چلے گئے کہاں ہیں؟ وہ نہیں آتے ہماری طرف. تو کتنے لوگ ہم نے ہلاک کر دیے. انہم الیہم لا یرجعون، کہ یہ اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے کتنی جماعتیں ان سے پہلے ہلاک کر دی. انہم الیہم لا یرجعون، اور وہ لوگ ان کی طرف لوٹ کر کے نہیں آتے. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا ہوگا، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ایک دن ایسا آئے گا ان میں سے ہر ایک مجتمع جمع کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. یہ بات سب کی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر کہا ہے وہ سچ ہے، حق ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ ہر بندے کا ہمارے سامنے حاضری ہوگی اور ہمارے سامنے پیش ہونا ہوگا. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان میں سے ہر ایک ہمارے سامنے جمع کر کے اور جماعت بنا کر کے، مجمع بنا کر کے اور مجتمع طور پر ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. تو یہ تھا وہ واقعہ ان بستی والوں کا. اور منکرین کو جو اللہ نے بتلایا کہ ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کرو، ان کے سامنے مثال بیان کرو. میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے اللہ نے ہمارے لیے کتنی برتیں رکھی ہیں. نمبر 1 رسولوں کی تکذیب کی. اللہ کی جو اللہ نے قرآن کریم نازل کیا، انہوں نے نمبر 1 انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی تکذیب کی، اور بس اپنی منمانیاں کرتے چلے گئے. آخرت کی تکذیب کرتے اور موت کے بعد زندہ ہونے پر سوالات ہوتے. اللہ نے مختلف طریقے سے مختلف آیات کے اندر ان باتوں کو ختم کیا اور اس کا جواب دیا ہے. اور اس شخص کے ذریعے سے ہمیں دعوت کے اصول بتلائے ہیں. نمبر 1 ہم دعوت ایسے پیش کریں کہ ہم کیوں کریں، ہمارے سامنے تو بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں. اس نے تو ہمیں پیدا نہیں کیا. جس بت کو ہم پوج رہے ہیں، جسے ہم خدا مان رہے ہیں، اس نے تو ہمیں پیدا نہیں کیا. ہمیں تو کسی اور ذات نے پیدا کیا ہے. پوری دنیا حیران ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کس طرح زندہ ہوتا ہے بچہ. آج تک سائنسدان اس کا نہیں پتہ لگا سکے. اللہ نے کس طرح تخلیق کرتا ہے، اللہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے. موت کب کس کو آئے گی کسی کو خبر نہیں ہے. بارش کب ہوگی کسی کو پتہ نہیں ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. قرآن کریم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. ہم سب کو بھی اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. ہمارا بھی فیصلہ یہی ہے، ہمارے لیے بھی قانون یہی ہے. بھائی اللہ کی قدرت جو ہے نا وہ اتنی بڑی ہے کہ اگر چاہے اللہ تو لمحہ بھر میں، ایک سیکنڈ کے اندر، ایک منٹ کے اندر پوری دنیا کو تہہ و بالا کر دے، پورے نظام کو درہم برہم کر دے اور سب لوگوں پر موت طاری کر دے، اور جو نافرمان ہیں ان کو ہلاک کر دے دنیا سے. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. قدرت اللہ کو ہے لیکن قانون اللہ کا ایسا نہیں ہے. قانون اللہ کا یہ ہے جو نظام بنایا ہے وہ نظام کے تحت چلے گا. بعض مرتبہ ظالم بادشاہ ہے، بعض مرتبہ عادل بادشاہ ہے، بعض مرتبہ بیماری ہے، بعض مرتبہ صحت ہے، بعض مرتبہ قریبی کی موت آ گئی ہے، بعض مرتبہ کسی دور والے کی میت ہو گئی ہے، بعض مرتبہ اپنے اوپر حالات ہے، بعض مرتبہ پڑوسی پر حالات ہیں، بعض مرتبہ
ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، بعض مرتبہ باہر کوئی پڑوس میں بیمار ہے، بعض مرتبہ اپنے لیے مشکل ہے کہ کوئی چیز کھائی نہیں جاتی، بعض مرتبہ اپنے لیے کسی اچھے کھانے کا انتظام نہیں ہے، بعض مرتبہ بہت اچھے کھانے کا انتظام ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ دنیا ہے۔ کیا ہے یہ دنیا ہے۔ اس کے اندر اللہ کی مان کر کے چلنا ہے، اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی۔ اس آخری آیت کے اندر یہی فرمایا ہے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے والا بنائے۔ ان آیات کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، اللہ جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرمائے، اور ان آیات کے ذریعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے والا، اور ان کے ذریعے سے نصیحت پکڑنے والا، اور قرآن کریم کی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکنے والا بنائے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ ان کی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے والا بنائے۔ اس کی رحمتیں، برکتیں، اس کی جو خاص انعامات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ان سب میں ہمارا حصہ فرمائے۔ اللہ اپنی رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔